آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 6 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم دیکھیں گے جو لفظ ہے وہ ہے بھوکے اور پیاسے۔ سب سے پہلے ہم بھوکے اور پیاسے دیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری روح میں کون سی تبدیلی آئے، اور کیا ہماری جو روح ہے اس کے اندر جو شیلا پن ہے یا تڑپ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی روح کے اندر یہ پھل پیدا کرنا ہے اپنے عمل کے ساتھ، کیونکہ بغیر عمل کے آپ اپنے اندر روح کے پھل پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اس کے لیے عمل کرتے ہو تو خداوند خود برکت دیتے ہیں اور وہ روح کا پھل جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے بھوکے اور پیاسے۔ سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک اور پیاس لگی ہو تو ہم تڑپتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم تڑپتے ہیں، اور جس بھوک لگی ہو تو ہم کھانے کی طرف دوڑتے ہیں، کھانے کی تلاش کرتے ہیں، کھانے کے لیے ہمیں چاہت ہوتی ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کھانا مل جائے ہمارے قدم وہاں ہی جاتے ہیں۔ ہم یہ انتظار نہیں کرتے کہ ہم بھوکے ہیں تو کوئی آ کے ہمیں کھانا دے دے، یعنی ہم بھوکے ہیں تو ہم خود جستجو کرتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، خود اپنے قدم بڑھاتے ہیں، کیونکہ بھوک ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھوک جو ہے وہ مٹائیں، کیونکہ بھوک کی وجہ بھوک جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ برداشت نہ ہونا ہمارے قدموں کو اٹھاتا ہے، اور ہم اپنے قدموں کے ساتھ کام لیتے ہیں، اور ہم اپنے قدموں کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں خوراک مل جائے، مہیا ہو جائے، تاکہ ہم اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ اسی طرح پیاس بھی ہے۔ جو پیاسے ہوتے ہیں، جن کو پیاس لگی ہوتی ہے، جن کے اندر اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جن کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پیاسے ہیں، جن کو پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، میں لفظ محسوس پہ زور دے رہی ہوں کہ جن کو پیاس محسوس ہوتی ہے وہی پانی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اسی کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب تک وہ محسوس پانی کی جو وہ پی کر ان کی جو محسوسات ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ پیاس جو ہے وہ تڑپ ختم نہیں ہو جاتی، تب تک وہ پانی کو ڈھونڈتے ہیں اور اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھوکے اور پیاسے جو ہے وہ مجبوری ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو کیونکہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھوک برداشت نہیں کرتے، تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہیں۔ اب ہم ان لفظوں کو سیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم جسمانی چیزوں کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، ابھی تو ہم نے پیٹ کی خوراک کی، جسمانی روٹی کی بات کی اور پانی کی بات کی کہ ہماری پیاس جو ہے وہ پانی سے بجھ جائے تو تب تک ہم بھاگتے ہیں، صرف سیکھنے کے لیے کہا گیا خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں جسمانی چیزوں کی خواہشیں ہیں، جیسے بھوک ہے، تو جیسے ہمیں خواہشوں کی زیادہ بھوک لگی ہے، کون سی خواہشیں؟ کچھ لوگوں کو کپڑوں کی بہت زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو جوتوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو گاڑی، اور کچھ لوگوں کو امیر بننے کی بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پیسہ کمانے کی بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جسمانی اپنی خواہشوں اور دل کی خواہش کو بجھانے کے لیے، اس بھوک کو، اس تڑپ کو بجھانے کے لیے سارا دن محنت کرتے ہیں اور اپنا سارا وقت اس میں لگاتے ہیں۔ تو اس بھوک، وہ جو بھوک ان کو لگی ہوتی ہے، اس بھوک کی مجبوری اور اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کا
ऑटोमेटिकली दिल कर रहा होता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। खुद ब खुद वो इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतना उनके अंदर जोश आ जाता है कि फिर वो ये भी नहीं देखते कि हम थक गए हैं, ये भी नहीं देखते कि हमें पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी भूख जो होती है, ख्वाहिशों की भूख जो होती है, जिस्मानी भूख इतनी ज़्यादा उनको तड़पाती है कि वो उसके पीछे, अगर उनको थकावट भी हो रही है, अगर उनका वक्त भी ज़ाया हो रहा है और वो कुछ लोगों को, अपने रिश्तों को भी पीछे निगलेक्ट कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए, जो उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, उसको मिटाने के लिए वो हर चीज़ को पीछे फेंक देते हैं। ना उसमें वो रिश्ते देखते हैं, ना उनमें वो अपनी इज़्ज़त भी गंवानी पड़ जाती है, तो वो अपनी उस भूख को पूरा करने के लिए अपनी इज़्ज़त को भी दाँव पे लगा देते हैं, बेइज़्ज़त होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और वो जितना उनकी ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की भी अगर कमी है और वो उसको पूरा करने की बजाय, यानी अक्लमंदी को पकड़ने के बजाय, वो बेवकूफ़ी को भी थाम लेते हैं और वो अपनी बेइज्जती को भी कबूल करना पसंद करते हैं। और अगर चारों तरफ लोग उनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं और इसको इस वक़्त ये वाला कदम नहीं उठाना चाहिए था, हिकमत के वसीला से, इसको अक्लमंदी से अच्छे काम को या इस काम को या इस ज़िम्मेदारी को पहले पूरा करना चाहिए और बाद में अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। लेकिन लोग इन ख्वाहिशों की भूख की वजह से इन चीज़ों के पीछे दौड़ते भागते और हिकमत को भी पीछे छोड़ देते हैं और अपने रिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं, अपने जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी पीछे छोड़ देते हैं। यानी भूख एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप दौड़ते और भागते हो। लेकिन ये हमने सीखा कि जिस्मानी चीज़ों के पीछे इसी तरह कुछ ख्वाहिशों के पीछे इतनी ज़्यादा प्यास होती है कि आप उन्हीं का जिक्र करते हो, उन्हीं की बातें करते हो। आप जब तक उसको पा ना लो, आपकी प्यास नहीं बुझती। और अपनी भूख को और प्यास को मिटाने के लिए इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो गुनाह भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हम गुनाह करके भी अगर हमारी भूख जो प्यास है वो मिट जाए जिस्मानी ख्वाहिशों की। तो हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक तड़प देखी कि भूख और प्यास मिटाने के लिए हम अक्सर का, जब बच्चों को या जो भी इंसान है, कोई भी शख्स, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो या उसने कोई काम करना हो, तो फ़ौरन ये कहते हैं मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं अभी कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। तो वो साफ इनकार कर देता है या कर देती है। लेकिन जब उसको अपनी किसी चीज़ की भूख और प्यास हो, किसी ख्वाहिश की, किसी बदी की, तब वो हर तरह का अमल और थकावट जो है वो लेने को तैयार है। वो कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है, वो कहीं भी जा सकता है, वो जितना मर्जी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे और जितना मर्जी उसमें पैसा लग रहा हो, वो भी देने के लिए दरगुजर नहीं करता। ये है भूख और प्यास जो आपको मजबूर कर देती है कि आपने कुछ भी कर लेना और कोई भी बात आपने फौरन तर्क कर देनी और पीछे मुड़ के भी नहीं देखना कि अच्छा किया बुरा किया, किन लोगों को, किन चीज़ों को, किन रिश्तों को और किन जिम्मेदारियों को आप छोड़ देते हो। ये है हमने सीखा अभी भूख और प्यास जो है वो लगी हो तो किस तरह से होता है। अभी मैंने खुदा के रूह के वसीला से ये बताया कि सिर्फ जिस्मानी बातों और ख्वाहिशों के पीछे अगर भूख लगी हो तो हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन हम जो इंसान इस दुनिया में रहते हैं, ज़्यादातर हम लोग इन्हीं भूख और इन्हीं प्यास के पीछे भागते दौड़ते और गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, खुदा को पीछे छोड़ देते हैं, खुदा के कलाम को पीछे छोड़ देते हैं। यही प्यास और यही भूख अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के काम में ट्रांसफ़र करके रास्तबाजी के पीछे जाएं तो यकीनन हम 100 गुना फल लाएंगे। लेकिन हम लोग दुनिया में रहते हुए हम कहते हैं नहीं, दुनिया तो हमारी ज़रूरत है, ये हमारी चीज़ें हैं, हमने इसके पीछे दौड़ना है, हमने इसके पीछे मेहनत करनी है। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये नहीं कहता कि इसकी भूख और प्यास रखो। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखा रहा है
کہ ہم نے راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھنی ہے. ہم نے دنیاوی چیزوں کی اور جسمانی باتوں کی خواہش نہیں رکھنی, اس کی بھوک اور پیاس نہیں رکھنی, امیر بننے کی بھوک اور پیاس نہیں رکھنی, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے زیادہ عزت دار بنانے کی ہم نے جو بھوک اور پیاس ہے وہ ہم نے نہیں رکھنی, بلکہ ہم نے اس کے عوض, اس کے برعکس ہم نے روحانی راست بازی, نیکی, خدا کو خوش کرنے کی بھوک اور پیاس رکھنی ہے. جو خداوند اس وقت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہوں, نہ کہ دنیاوی باتوں کے, دنیاوی چیزوں کے, خواہشوں کے ہم بھوکے اور پیاسے ہوں. ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو راست بازی ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے راست بازی جو ہے وہ آپ خدا کے لیے کرتے ہو. سب سے پہلے ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں اوپر رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ راست بازی پہلے راست بازی آپ نے خدا کے لیے پوری کرنی ہے, خدا کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے, خدا کے بیٹے کو خود خوش کرنے کے لیے کرنی ہے, خدا کا جو روح القدس ہے اس کو رنجیدہ نہ کرو, اس کے لیے راست بازیاں پوری کرنی ہے. پھر آپ نے خدا کی تمام وہ جگہیں جو خداوند ہمیں دیتے ہیں, کوئی ہیکل ہے, کوئی عبادت گاہ ہے جہاں آپ عبادتیں کرتے ہو, اس جگہ کی آپ نے اس کی راست بازی کو پورا کرنا ہے. پھر خداوند جو کلام مقدس ہمیں دیتے ہیں, خدا کو ہمیں چیزیں دیتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا سے تعلق رکھتے ہیں, یہ پاک ہے, خدا کی چیزوں کو ہم نے عمل کر کے اس کو راست بازی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے راست بازی خدا کے ساتھ پوری کرنی ہے کہ ہم نے خدا کو عزت دینی ہے, خدا کو پیار کرنا ہے. اب ہم سب سے پہلے خدا کے لیے راست بازی کیسے پوری کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کے جو کام خدا نے ہمیں دیے ہیں ہم وہ کریں. جو خدا نے ہمیں کام دیا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا آسمان سے زمین پر بھیجا تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. تو خدا کا سب سے بڑا پہلا اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر یہ ایمان رکھیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. ہم اس چیز کو قبول کریں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. خدا ایک بیٹا رکھتے ہیں. اگر دنیا میں لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیاں رکھتے ہیں تو ہمیں کس بات کا اعتراض کہ خدا اپنا بیٹا نہیں رکھتے. خدا کا انسان کا بیٹا ہو سکتا ہے تو خدا کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات جو ہمیں اس چیز کی راست بازی اور اس کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے. اگر ہم اس کی پہچان کرتے ہیں اور اس پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ ہماری وہ راست بازی ہے جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بھوک اور پیاس رکھیں, ہم خدا کے بیٹے کو خدا کا بیٹا مانیں اور قبول کریں. دوسری راست بازی خدا جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ آسمان سے زمین پر آیا تاکہ ہمارے ساری بدیوں کو اپنے اوپر اٹھا لے, ہماری موت کو, ہماری گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لے. ہم اس چیز کا یقین کریں اور ہم اس پر ایمان رکھیں. اور جو یہ راست بازی ہے ہم اس کی تڑپ رکھیں, بھوک رکھیں, پیاس رکھیں. اگر ہمیں اس کا یقین نہیں ہو رہا اور ہم اس پر نہیں آ رہے, ہم اس پر ایمان نہیں رکھ رہے, ہمیں مشکل ہو رہی ہے, ہمیں دقت ہو رہی ہے, تو دعا میں بیٹھو اور خدا سے مدد لو کہ خداوند ہمیں اس کی بھوک ہے, ہمیں اس راست بازی کی پیاس ہے, لیکن مجھے اس پر ایمان نہیں ہو رہا, مجھے شک آ رہا ہے. اے خدا باپ میری مدد کرو, اے زندہ آسمان کے خدا میری مدد کرو کہ میں اس پر ایمان رکھ سکوں. تو اس کی بھوک اور پیاس اور تڑپ آپ کو مجبور کر دے کہ آپ گھنٹوں کے حساب سے خدا کے حضور دعا میں بیٹھو جب تک کہ آپ کے اندر سے یہ بے ایمانی چلی نہ جائے, کمزور ایمان چلا نہ جائے. تو آپ جب تک اگر جس طرح سے ہم جسمانی باتوں کو کی بھوک اور پیاس رکھنے کے لیے ہم کیسے تڑپتے ہیں اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے تاکہ ہم لوگ کیا کر سکے, اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا سکے. اگر اسی طرح کی تڑپ اور پیاس اگر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے آپ کے اندر کم ہے اور ایمان نہیں ہے تو آپ اپنے اندر اس جستجو کو اور جوش کو پیدا کریں. اپنے وقت کو یہاں پر ضائع نہ کریں کیونکہ وقت قریب ہے, خداوند کا وقت قریب ہے. اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے اندر یہ پھل پیدا کریں, اپنے اندر یہ پیاس پیدا کریں, اپنے اندر یہ بھوک پیدا کریں اور اس کی تڑپ کو محسوس کر کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزاریں کہ خدا ہماری مدد کرو تک کیونکہ مجھے
یہ ایمان جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ اپنی تعلیم سے، اپنے علم سے، اپنے مکاشفہ سے، اپنے بھیدوں سے اور بائبل مقدس سے مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں کہ میں کیسے یقین کروں۔ دوسری بات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے گناہ اٹھا لیے، تو اگر ہم صرف نام کا ہی کہتے رہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہ جو ہے اپنے بیٹے کے اوپر ڈال دیے ہیں، تو وہ گناہ اب بھی ہماری زندگی میں کیوں ہے؟ کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح نے جب گناہ اٹھا لیے ہیں تو آپ یقین کرو اور پھر گناہ نہ کرو۔ اگر ہمیں یسوع مسیح کی اس پیار سے، اس محبت کی اور اس فضل کی پہچان ہے، اور جو رحم خدا باپ نے یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کر دیا ہے، اگر آپ کو واقعی اس کی پہچان ہے، اگر آپ واقعی خدا کی اس مہربانی کو سمجھتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کا مقصد یہاں پر آ کے اپنے گناہ اٹھا کے مر جانے کا نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے، صرف وہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو قربانی دی ہے اور اپنا خون جو بہایا، اس کے وسیلہ سے ہم اپنے آپ کو اس خون سے دھو کر آئندہ کو بھی پاک کریں۔ یہ صلیب کا مطلب ہے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری راست بازی۔ اگر اب تک ہم گناہوں میں ہیں، اب تک ہماری عادتیں گناہوں والی ہیں، اگر اب تک ہمارے اندر بدی کے روح جو ہے، بدی کی پھل جو ہے وہ ہمارے اندر ہیں، اور بدی کی جو عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، تو یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا ہمارے لیے فضول ہے، ہمارے لیے بیکار ہے، ہمیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ یہ راست بازی کی بھوک اور پیاس ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے کہ پھر ہم لفظی طور پر کہہ رہے ہیں، صرف زبانی اور کلامی بس کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی، ہمارے گناہوں کے لیے جان دی، تو جب اب بھی گناہ ہمارے اندر ہے، اب بھی ہماری زندگیوں پر گناہ ہے، اور اب بھی اگر شیطان کا ہاتھ اور اختیار ہمارے سر پر ہے، اور ابھی تک شیطان نے ہمیں گھیر رکھا ہے، ابھی تک بیماریوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور ابھی تک ہم گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک انہی سوچوں میں ہیں، ابھی تک ہمارے دلوں میں گندگی اور بدی اور برائیوں کے خیالات اور خواہشیں جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، قائم رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں، اور انہی میں ہمارا چال چلن ہے، اور ابھی تک ہماری سوچوں میں بدی کے خیالات آ رہے ہیں، تو پھر راست بازی کے تو بھوکے پیاسے نہ ہوئے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس راست بازی کو قبول کرنا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ راست بازی ہمارے لیے پوری کی۔ خداوند نے اپنی ساری راست بازی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ صلیب پر ہمیں دکھائی کہ یہ ہے راست بازی، تم اس کے بھوکے اور پیاسے ہو جاؤ۔ اگر آج ہم خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، لیکن جا کے پھر وہی کام کرتے ہیں اور تبدیلی نہیں لاتے، تو پھر راست بازی کے بھوکے پیاسے نہیں، کیونکہ راست بازی یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند نے ہمارے گناہ جو ہیں وہ اپنے اوپر اٹھا لیے، لیکن آج بھی گناہ ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، آج بھی ان گناہوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، آج بھی ان گناہوں کے بھوکے اور پیاسے ہیں، نہ کہ راست بازی کے۔ آج بھی ہم لوگ انہی کے لیے، گناہوں کے لیے اور نہ راستیوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے اور محنت کرتے اور اپنا وقت لگاتے۔ یہی اگر آپ کو بھوک اور پیاس اور آپ کو مجبور کر دے کہ میں نے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، یہی بھوک اور پیاس آپ کو یہ مجبور کر دے کہ نہیں، اگر میں نے خداوند یسوع مسیح میں توبہ کر لی ہے اور میں نے اپنے آپ کو دھو لیا ہے، تو پھر میں نے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اور پسینہ بہانا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، کیونکہ مجبور آپ کو آپ کی بھوک اور پیاس کرتی، جو کہ میں شروع میں بیان کر چکی ہوں۔ بھوک اور پیاس آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کے قدم وہاں پر اٹھیں، آپ کے قدم وہاں پر جائیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی اور اس ایمان کی آپ کو بھوک اور پیاس ہے، تو پھر آپ جس مقصد کے لیے خداوند نے جان دی ہے وہ ہے پاک زندگی۔ خدا نے اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم جو گناہ میں زندگی جی رہے ہیں وہ ہماری زندگی پاک ہو جائے۔ ہم جو گناہ میں مر رہے ہیں، ہم گناہ میں نہیں بلکہ نیکی کے وسیلہ سے زندگی پائیں۔ نیکی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ نیکی کی، خدا نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اب ہم نے اس نیکی میں قائم رہنا ہے۔ اپنے گناہوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس گناہوں کو چھوڑنے کی اور یسوع مسیح کی راست بازی کی اگر پیاس ہے،
ان گناہوں کو چھوڑنے کی پیاس ہے تو ہم اپنے قدموں کو وہاں ہی لے کے جائیں گے جہاں پر ہماری یہ پیاس بجھے گی۔ اور وہ پیاس کہاں ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی روح القدس، وہ ہے خدا کا روح جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم خدا کی مدد کے بغیر کبھی بھی اپنے آپ کو اس راست بازی میں نہیں ڈال سکتے۔ ہم خدا کے بغیر کبھی بھی اس نیکی کو نہیں اپنا سکتے۔ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی بھی اس راست بازی کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی، ہمارے اندر یہ بھوک اور پیاس خداوند کے لیے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ ہم کبھی بھی خداوند کو پیار نہیں کریں گے۔ ہم کبھی بھی خداوند کے ان کاموں پر جو خداوند نے ہمیں حکم دیے ہیں ہم کبھی بھی نہیں چل سکتے۔ ہم خداوند کی تعلیم پر کبھی عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روح القدس کی مدد جو خدا نے ہمیں یسوع مسیح کے جان دینے کے بعد تحفے میں بخشنا ہے، اور جو لوگوں کو، جن لوگوں نے یہ ایمان رکھا ہے اور ان کو بخشا گیا ہے، وہ آپ ریسیو کریں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ گزارے۔ آپ کی بھوک اور پیاس آپ کے قدموں کو خدا کے پاس لے کے جائے۔ آپ خدا سے مانگو کہ خدا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ کے بیٹے نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں روح القدس دوں گا، وہ مددگار دوں گا جو میری مدد کرے۔ میرا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے، میری راست بازی جو ہے وہ پوری نہیں۔ جو راست بازی آپ کو پسند ہے، جس راست بازی کی آپ بات کرتے کہ ہمیں اس کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے، کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہمارے لیے جان دیتا ہے، ہمیں اس کی پیاس ہونی چاہیے اور ہم اس کے پیچھے چلیں، ہم خدا کے پیچھے چلیں، تو اے خدا باپ میرے اندر یہ کمی ہے لیکن یہ میں کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اے خدا باپ مجھے آپ اپنا روح دیں، اے خدا باپ مجھے اپنا روح القدس دیں، اپنی مدد مجھے دیں تاکہ میں جو ہوں وہ اس راست بازی کے پیچھے چل سکوں۔ میں اس راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہونا چاہتا ہوں، لیکن آج میرے اندر یہ بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے مجبور نہیں ہو رہا، میں آپ کے لیے نہیں تڑپ رہا، میں اپنی نیکیوں، اپنی بدیوں کو دور نہیں کرنا چاہ رہا۔ اے خدا باپ میرے سے ایسا نہیں ہو رہا، میرے اندر کوئی خواہش نہیں ہے آپ کے بیٹے کی، میں پاک نہیں ہونا چاہ رہا، میں نیک زندگی نہیں گزارنا چاہ رہا۔ اے خدا باپ میرے اندر یہ پیاس نہیں ہے، میرے اندر یہ پیاس ڈالو کہ میں آپ کے بیٹے کی زندگی کے وسیلہ سے، ان کی قربانی کے وسیلہ سے میں اپنے اندر یہ تڑپ رکھوں کہ میں نے بھی اس صلیب پر نظر کرنی ہے، یسوع پر نظر کرنی ہے، تاکہ میں پاک ہو جاؤں، میں راست باز ہو جاؤں، میں نیک ہو جاؤں۔ اے خدا باپ جو آپ چاہتے ہو، لیکن میری چاہت فرق ہے، اے خدا باپ اپنی چاہت میرے اندر ڈالو، اس کے لیے میں محنت کروں۔ اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمیں یہ مجبور، کلام کے وسیلہ سے ہمیں مجبور ہو جانا چاہیے، تڑپنا چاہیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے، ہم خالی ہیں۔ جب ہمارے پیٹ میں دانہ نہیں ہوتا ان کا تو ہم خالی ہوتے ہیں، تو ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح راست بازی جو یسوع کی صلیب پر ہمیں نظر آتی ہے، اس کے لیے اگر ہم بھوکے اور پیاسے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، بائبل مقدس پڑھنی چاہیے، اپنی جسمانی باتیں، سوچے، خیالات کو پیچھے پھینک دینا چاہیے۔ اگر ہم بہت زیادہ ٹی وی، فلمیں، گانے سنتے ہیں اور بہت زیادہ وقت جو ہے اپنا جسمانی لوگوں کے ساتھ اور دوستوں یاروں کے ساتھ آوارہ پھرنے میں گزارتے ہیں، عیاشی میں گزارتے ہیں، شراب سگریٹ میں گزارتے ہیں، لونڈی بازی کرتے ہیں، ہم لوگ زنا کاریاں کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اس میں اپنا وقت گزارتے ہیں، تو خدا کے حضور رکھے کہ خدا میرے اندر یہ راست بازی کی بھوک اور پیاس پیدا کرو، کیونکہ میں غلط ہوں، مجھے بھوک اور پیاس ہے مگر غلط ہے، مجھے ناراستی کی بھوک اور پیاس ہے، مجھے راست بازی کی بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھو تاکہ خدا آپ کے اندر اپنے فضل سے، اپنے خدا اپنے روح کے وسیلہ سے آپ کے اندر یہ تڑپ بھوک اور پیاس ڈال سکے۔ تو یہ جب تک ہم خدا کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، اپنے آپ کو وہاں لے کے جاؤ، اپنے آپ کو وہاں پہ اگر آپ نہیں جانا چاہ رہے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، اپنے آپ کو مجبور کرو کہ یہاں پر ہی نجات ہے، ادھر سے ہی مدد ملے گی، یہاں ہی سب کچھ ہے، میں یہاں ہی پاؤں گا۔ اگر آج یہ پہچان آپ کے پاس ہے تو آپ کے قدم ضرور وہاں جائیں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارو گے، آپ خدا کے بھوکے پیاسے بننا چاہو گے، نہ کہ جسمانی باتوں اور خواہشوں کے۔ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے پسینہ بہانا پڑے گا،
وقت دینا پڑے گا. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جب ہمیں بھوک اور پیاس جسمانی باتوں کی ہوتی ہے تو ہم رشتہ دار بھی بھول جاتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داریاں بھی بھول جاتے ہیں, کیونکہ صرف ہمیں اس خواہش کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے, ہم صرف اس خواہش کے پیچھے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تڑپ آپ کو پیسے جو ہے اگر آپ نے نہیں کمائے تو لیکن آپ اپنا پیسہ جو ہے اس میں تھوڑا بھی ہے تو آپ اپنی خواہشوں میں لگا دیتے ہو, تو آپ پیسوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اپنے وقت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اگر آپ کو جتنا مرضی وقت درکار ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ وہ بھی کرتے ہو, اس کا مطلب ہے خواہش کی آپ کو بھوک اور پیاس ہے. اسی طرح اگر آپ کو روحانیت کی, راست بازی کی, خدا کے بیٹے کی آپ کو بھوک اور پیاس ہے تو آپ نہ وقت کو دیکھو گے, نہ آپ پیسے کو دیکھو گے, نہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو گے, آپ ہر چیز کو پیٹھ پیچھے پھینک دو گے. جس طرح کہ بھوک اور پیاس میں ہم کرتے ہیں, ہم بہت جستجو کرتے ہیں, ہر وقت اس کے دھیان میں رہتے ہیں, اس کے پیچھے رہتے ہیں, ہم ہر وقت ہمارا دھیان ادھر رہتا ہے, اس کو پانے کے لیے رہتا ہے, اس کو پکڑنے کے لیے رہتا ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے رہتا ہے. راست بازی اس کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں ہمارے قدم مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے, ہم جاتے ہیں, اپنی وہ خواہش پوری کرتے ہیں. اگر ہماری خواہش بھوک اور پیاس راست بازی ہے تو پھر ہم یقینی طور پر اسی طرح اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ ہر چیز کو چھوڑ کے خدا میں لگائیں گے, اپنی سارے دھیان جہاں پر ہمارا ہے سارا دھیان چھوڑ دیں گے, اپنی ہر بات کو چھوڑ دیں گے, ہر کمزوری کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں میں نے زیادہ سے زیادہ راست بازی کی بھوک اور پیاس رکھنے کے لیے اپنا وقت جو ہے اس میں گزارنا ہے, تاکہ میرے اندر ایک تڑپ آئے, تاکہ میرے اندر خداوند کے لیے جیسے میں مجبور ہو جاؤں کہ میں خدا کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو ہمارے اندر یہ پھل تبھی آئے گا جب ہم ہر چیز کو اگنور کر کے صرف اپنے اندر خدا کی تڑپ, خدا کے بیٹے کی تڑپ اور پیاس رکھیں گے. لیکن ہم لوگ آج بھی اسی طرح اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. ہماری تڑپ ہوتی ہے ٹی وی دیکھ لو, فلمیں دیکھ لو, گانے سن لو, انجوائمنٹ کر لو. ہم لوگوں کو جہاں اچھا لگتا ہے, جہاں ہمیں لذت جسمانی ملتی ہے ہم وہاں جاتے ہیں. تو ہم اپنا وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے جسمانی باتوں, خواہشوں اور اس کے پیچھے گزارتے, کیونکہ ہمیں اسی کی بھوک اور پیاس ہے. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور خداوند آپ کو فضل دے کہ خداوند آپ کے اندر سے یہ بدی کی جسمانی بھوک اور پیاس نکال کے راست بازی کی بھوک اور پیاس اور تڑپ ڈال دے. اور اگر آپ کو خدا کی عزت کی بھوک اور پیاس ہے تو پھر کرو خدا کی عزت, خدا کو پہلا درجہ دو. اگر آپ کو خدا کے کلام کے مطابق یسوع مسیح کی عزت ہے تو جو کلام خداوند دے کے گئے, جو تعلیم دے کے گئے ہیں تو اس پہ عمل کرو. اگر آپ کو خدا کی عزت ہے, اگر خدا کی تعلیم کی عزت آپ کے اندر ہے, تو اگر آپ خدا سے ڈرتے ہو تو پھر ڈرو. اگر آپ کو خدا کی عزت ہے, اگر آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہے کہ میں نے خدا کی عزت کرنی ہے, تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ کون پکڑ رہا ہے آپ کو؟ کون روک رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک رہا. آپ خود اپنے آپ کو روکتے ہو خدا کی بھوک اور پیاس کے لیے, کیونکہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں کہ ہم خدا کی عزت کریں. خدا نیک ہے اور ہم نے نیک بننا ہے. خدا پاک ہے, اس کی وجہ سے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. تو پھر پاک بنو. اگر آپ کو بھوک اور پیاس ہے پاک بننے کی تو پھر پاک بنو, اس کے لیے محنت کرو, کوشش کرو, عمل کرو, بدی چھوڑو. یہ ہے آپ کی تڑپ. اگر آپ کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے تو آپ عمل نہیں کرو گے. اگر آپ سے عمل نہیں ہو رہا, اگر آپ کا دھیان نہیں جا رہا, آپ کوشش نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب آپ کے اندر بھوک اور پیاس نہیں ہے. تو راست بازی کیا ہے؟ خدا سب سے پہلے. تو آپ نے خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے تو پھر خدا کے لیے کرو. اگر آپ کے اندر خدا کی بھوک اور پیاس ہے تو جو کام بھی, جو حکم بھی خدا نے دیے ہیں, جو بھی خدا ہم سے چاہتے ہیں, جو خدا ہم انسانوں سے چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے کریں, تو پھر وہ کرو. اگر آپ کے اندر خدا کی بھوک اور پیاس راست بازی کے لیے ہے تو پھر کرو, اور اگر نہیں ہے تو پھر میں یقیناً آپ لوگ اس کے لیے محنت نہیں کرو گے. لیکن خدا یہ چاہتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے کہ ہمارے اندر یہ بھوک اور پیاس ہو. اگر آج نہیں ہے تو آج ہی توبہ کریں,
اور خدا کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ آپ کے اندر ہو، راست بازی کی بھوک اور پیاس ہو، خدا کی عزت کرنے کی بھوک اور پیاس ہو، خدا کو سب سے پہلا درجہ دینے کے لیے آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہو، اور باقی چیزوں کو پیٹھ پیچھے پھینکنے کے لیے آپ کے اندر بھوک اور پیاس ہو، اور کہو کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میں خداوند کے لیے پہلے کروں گا، میں جو کچھ ہے میں خدا کو آگے رکھوں گا، خدا کے حکموں کو آگے رکھوں گا، خدا کے کلام کو آگے رکھوں گا، جو خدا مجھ سے چاہتے ہیں پہلے میں وہ کروں گا، کیونکہ میرے اندر خدا کی محبت کی بھی پیاس ہے، میرے اندر نیکی کی بھی پیاس ہے، میرے اندر راست بازی کی پیاس ہے، اور جو خدا چاہتے ہیں میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور جو خداوند چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر راست بازی کی بھوک اور پیاس ہو، خدا کی بھوک اور پیاس ہو، خدا کے بیٹے کو قبول کرنے کی بھوک اور پیاس ہو، اس پر ایمان رکھنے کی ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہو، کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھو دیے ہیں، ہمارے پاک کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو ہمارے اندر پاک رہنے کی، پاک بننے کی، پاک کیزگی کو اپنے اندر رکھنے کی، پاک پھلوں کو اپنے اندر رکھنے کی، اور اس کے لیے عمل کرنے کی ہمارے اندر بھوک اور پیاس ہو، تو وہ ہمیں تڑپائے گی کہ ہم وہی کریں جو خدا ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ہمارے قدم وہاں جائیں گے، ہماری محنتیں وہاں جائیں گی، ہمارا ذہن وہاں جائے گا، ہمارے پیسے وہاں جائیں گے، ہمارا وقت وہاں جائے گا۔ اور اگر پرستش کرنے کی بھوک اور پیاس ہے تو پرستش کریں، کون روک رہا ہے؟ دن رات کریں، گیت گائیں، زبور گائیں، ناچیں، جھومیں، گائیں، خداوند کی حمد و ثنا کریں، اس چیز کی پیاس رکھیں، اس میں وقت گزاریں۔ اور اگر آپ کے اندر خدا کے سبت کے دن کو پاک رکھنے کی بھوک اور پیاس ہے تو ضرور ہی سبت کے دن آپ پاک رکھیں، عبادت گاہ میں جائیں، آپ خدا کا کلام سنیں، اور سارا دن خداوند کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو خداوند ہم سب کو بہت برکت دے کہ ہم خداوند کی پیاس رکھیں، بھوک رکھیں، خداوند کے کاموں کی، خدا کے حکموں کی، خدا کی راست بازی کی۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے۔ ہاللیلویا، آمین۔